کیا نام ہے آپ کا حضور؟ میرا نام غلام شبیر ہے. شبیر بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. ہمارا ایک دوست تھا قوم میں پہلے، شبر، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہے، ہندوستان کا، بڑا اچھا بولر تھا، کرکٹ کھیلتا تھا. جی سر، حکم کریں. حکم تو بس اللہ کا ہی ہے. تو جی، بس یہ آپ کے پروگرام دیکھتے تھے اور بس لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کی عزت دے. رحمت سے آپ نے ملت شیعہ کا ساتھ جو ہے وہ عزت سے وہ ماشاء اللہ ہمارا، ہم اس وقت جو ہے بہت سے اپنے آپ میں اندر جو ہے طاقت محسوس کر رہے ہیں کہ واقعاً کوئی ہیں بھی. دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ مذہب شیعہ میں بھی مفکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، مطلب پاکستان میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں. اللہ آپ کو عزت تو دے، اللہ آپ کو سلامتی بس دے اس انشاءاللہ. حوالے سے آپ کو ذرا جو ہے اللہ آپ کو، آپ کا وہاں کہاں ہوتے ہیں؟ قم میں ہوتے ہیں؟ جی 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 جی. تو میں بھی شیعہ ہوا ہوں تقریباً ماشاء اللہ. کچھ سالوں سے. تو آپ شیعہ ہوئے ہیں کچھ ماشاء اللہ. سالوں سے؟ جی ماشاء جی. اللہ. تو بس تو اس طرح سے کوئی کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا. تو اس طرح مودودی کی کتاب میں نے پڑھی خلافت و ملوکی، تو اس سے کچھ پتہ چلا کہ کیا ہوا تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ. تو صحیح. اس طرح سے پھر جو ہے اپنا جو ہے پھر بعد میں اور بھی کتابیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا. پھر مولانا محمد حسن ندوی صاحب، شاید آپ جانتے ہوں گے، وہ آیت اللہ تھے جی 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 پاکستان، محمد حسن ندوی صاحب. جی. ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. اثبات الامامت، اصول شریعہ، قوانین شریعہ، اور صحیح دیگر ان کی تجلیات ساقط علم کلام پر ایک بہت اچھی کتاب سے. صحیح. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھ عطا فرمائی. تو الحمدللہ، ماشاء اللہ. بہت سی بس آپ کی زیارت کرنا جو آپ جی اللہ آپ کو عزت، آپ سے کچھ. جی جی. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر ہم کے. آپ کے کثر اللہ آپ کے امثالکم. کلام سے جی جی آپ کے کلام سے بہت مستفید ہو رہی ہے دنیا پر، ہم بھی ہو رہے ہیں. اور آپ نے اللہ کو، ملت شیعہ کا سر جو ہے بلند کر دیا ہے، اور بڑا میں آپ ضرورت کا خادم، مندانہ آپ کا اقدام ہے. میں آپ کا تو خادم. اب آپ کیسے ارے تو باتیں ہیں. تو میں کوئی آپ پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے علم اضافے کے لیے وہ یہ جی تھا سر. کہ مثلا آپ یہ جو مثلا فقہائے شیعہ جو ہیں مثلا تقلید کے مسئلے پر تقلید کو ٹھیک نہیں سمجھتے، جب علماء پر یہ مثلا بتاتے ہیں کہ جی شیعہ کو حدیث نہیں آتی. تو میں سمجھنا کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مثلا دوسرے لوگ جو ہیں اس سے کوئی غلط بھی تاثر لے سکتے ہیں کہ واقعی شیعہ مولوی جو ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کو ایک ویک پوائنٹ مل جاتا ہے ہمارا. تو اس کا ہمارے مذہب کو نقصان نہیں ہے. یا مثلا اگر آپ کے نزدیک نہیں دیکھیں میرے بھائی، علماء آپ جو ہے ایران میں رہتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایران کی کیا حالات ہیں. جی تہران جی وغیرہ میں کوئی مولویوں جی کی جی کیا حالت ہے آپ دیکھتے ہیں. میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایرانی نوجوان کے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایرانی کتنے ایتھیسٹ ہو ہاں رہے ہیں، یہ ایرانی نوجوان کتنے دین کے دشمن ہو رہے ہیں، کتنے وہ پیغمبر کو گالی دیتے ہیں، اسلام سے پھر اچھا رہے ہیں. یہ تو اگر اس بات میں تفرقہ کیا جائے کہ شیعہ علماء کا حساب اور ہے، اہل بیت علیہ السلام اور شیعہ مذہب کا حساب اور ہے. یہ شیعہ مذہب کے نجات کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ شیعہ علماء نے جو موقف اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے. جب تک شیعہ علماء اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر تھے تو ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی احترام، ان کے دفاع، یہ سب ہم مانتے ہیں. لیکن جب شیعہ علماء نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنا دیا اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنی دنیائی اغراض کا ایک اعلی کار بنا دیا ہے، اور یہ ان کی وجہ سے لوگ بے دین ہو رہے ہیں. یہ تو میں جیسے آپ دن کو جانتے ہیں کہ یہ دن ہے، یہ تو میرے لیے واضح ہے کہ ان کی وجہ سے، شیعہ علماء کی وجہ سے لوگ دین سے خارج ہو رہے ہیں. تو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے.
کہ بھائی شیعہ علماء اگر کسی مسئلے پہ باطل پر ہیں تو ان سے ہمارا کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حق پر ہیں، ہر حالت میں ان کی دفاع کریں. اگر یہ ہمارا جو تعہد ہے، ہمارا جو وفا ہے، ہمارا جو میثاق ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے. اگر شیعہ حوزے، شیعہ مدارس یہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ان کا طریقہ کار غلط ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اور میں نہیں، اب جو لوگ ایران کو بھئی فارسی زبان دنیا اور ہے، اردو زبان دنیا اور ہے، یہ دو مختلف دنیایں ہیں، دو مختلف عالم ہیں. جو لوگ فارسی زبان میڈیا کو جانتے ہیں، ایرانی قوم کو جانتے ہیں، ایرانی قوم کے ساتھ ان کا سروکار ہے، ایرانی نوجوانوں کے ساتھ سروکار ہے. تو بھائی میں دین کی جو تضعیف شیعہ مولویوں نے پچھلے 40 سال میں کی ہے، یہ تو کبھی تشیع کی تاریخ میں نہیں ایسا نہیں ہوا. بہرحال عرض یہ ہے کہ اس کا دین کو فائدہ ہوگا، اس کا دین کو ضرر نہیں ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا. کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے، دیکھیں کیونکہ لوگ کیوں مذہبی شیعہ سے ہمارے نوجوان پھر رہے ہیں ایران میں اور کچھ حد تک افغانستان میں، اس لیے شیعہ علماء کی وجہ سے، شیعہ علماء کے مواقف اور اعمال کی وجہ سے، شیعہ مرجعیت کی وجہ سے. اگر ہم، اللہ جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے مجھے ای میل بھیجے ہیں، کال کیے ہیں ٹیلی گرام میں اور واٹس ایپ وغیرہ میں، کہ ہم تو شیعہ مذہب کو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو شیعہ علماء کہہ رہے ہیں، فارسی زبان لوگ، اور کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ مذہب یہ نہیں ہے جو علماء کہہ رہے ہیں اور جو علماء کر رہے ہیں، اور وہ واپس اہل بیت علیہ السلام کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ نہایت یہ جو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو موقف ہے یہ نہایت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایرانی قوم جو سمجھدار قوم ہے، اب خود قوم میں اس وقت مجھے سمجھ، جب ہم قوم میں پڑھتے تھے اللہ جان، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ قوم کے جو لوگ ہیں علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. قوم کے جو اصلی قومی لوگ ہیں علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، حوزے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے وہ لوگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت یہ بات کہ کیوں ایسے ہیں. مذہبی بھی ہیں، بڑے ولائی بھی ہیں، بہت ہی ولائی، قوم کے لوگ اتنے ولائی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مخلص ہیں. ان جیسا شیعہ، خالص شیعہ دنیا میں کم آپ کو ملے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس لیے کیوں ایسے تھے. وہ سے بالکل صحیح تھے. وہ علماء کو مجھ سے، کیونکہ وہ قومی کے پلے پڑے ہیں نا آبائی سے، وہ علماء کو مجھ سے بہتر جانتے تھے. اس زمانے میں نہیں جانتا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا. جتنا میں پڑھتا گیا، جتنے میں نے تحقیق کی، اتنا ہی مجھے پتہ علماء، شیعہ علماء سے نفرت ہوتی گئی ہے، ان کے مواقف سے نفرت ہوتی گئی ہے. میں معذرت کے ساتھ، میں بڑا آپ کا خادم ہوں، دس بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ میری جسارت کو، میری گستاخی کو معاف کریں. لیکن میں نے جو علماء سے دیکھا ہے، وہ جو جمہور علماء سے دیکھا، نہیں ہے کہ اس علماء میں سب علماء کو نہیں کہتا، جو جمہور سے دیکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے. جی سر بولیں، آپ کو کچھ حکم کریں. اب ہمارے جو مثلا سنی بھائی ہیں پاکستان میں ہی، وہ پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے لوگ بھی اس طرح بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے لوگ بھی اس طرح بگڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی فن کے ماہرین جو ہیں، اگر ان پر ہی اعتماد اٹھ جائے اور وہی جو ہے قابل اعتماد نہ رہے، وہی با کردار نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ عوام کو تو ان سے نفرت ہو جائے گی. ماں کے قریبی ہی نہیں ہے. جو سنی کئی دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں، مجھے کیا سب کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے علماء بھی اسی طرح یہ بگڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم کس پر اعتماد کریں. تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا اگر اس سے اجتناب کر لیا جائے، ماشاءاللہ جو آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ دین آل محمد کی اور دشمنان آل محمد کو جو ہے آگاہ کر رہے ہیں. بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اس کا حق ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے، بہت سی دنیا آپ سے متاثر ہو رہی ہے. لیکن اگر علماء شیعہ کی بات ہی نہ کی جائے، صرف مذہب شیعہ کو بیان کیا جائے، تو یہ نہیں راستہ بہتر ہوگا، تاکہ ان کو موقع دیکھیں اگر میں علماء شیعہ کی بات نہ کروں نا، علماء شیعہ بھی مجھے نہیں چھوڑتے، مجھے معاف نہیں کرتے. میں تو ان کو بالکل نہیں چیڑتا تھا. میں نے تو بہت صبر کیا ان کے خلاف. میں تو اللہ جانتا ہے کئی سالوں تک میں وہابیت کے خلاف، میں نے اب دیکھیں، میں اردو زبان میں، عربی زبان میں، اور اردو میں نہیں، فارسی اور عربی زبان میں تبلیغ کرتا تھا، شبہات کا جواب دیتا تھا. اپنی زندگی خطرے میں، خرچہ نہیں ہے، بغیر پیسے کے اپنے ذاتی محنت کرو، اپنا پیسہ اس کام میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا.
میں تو کر رہا تھا. یہ شیعہ علماء تھے جو پیچھے سے مجھے خنجر مار رہے تھے ہمیشہ. یہ شیعہ علماء تھے, شیعہ مراجع تھے. میں تو ان کو نہیں چھیڑ رہا تھا. میں تو ہمیشہ ان کا احترام, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں ان کے جوتوں کو میں چومتا ہوں. اور میرا عقیدہ بھی یہی تھا اس زمانے میں ان کو اچھا سمجھتا تھا. لیکن جب میں نے جنہوں نے مجھ سے اتنا جنگ کیا, شیعہ علماء نے اتنی مخالفت کی, اتنا مجھ پہ انہوں نے اتنا مجھے پیچھے سے پھش سے خنجر مارا کہ مجھے چھوڑنا پڑا. یہ سب میں جو کام کر رہا تھا عربی و فارسی زبان میں وہابیت کے خلاف اور جماعت مخالفین کے خلاف, جو مجھے ان کے خلاف کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعا صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, مجھے وہ سب چھوڑنا پڑا. ان کے مواقف کو دقیق علمی نگاہ سے دیکھنا پڑا. جب میں نے مطالعہ کیا ان کے مواقف کا کہ بھائی جن کو میں مقدس سمجھ رہا تھا یہ مقدس نہیں ہے, جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے منحرف لوگ ہیں, یہ بہت ہی منحرف لوگ ہیں, تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو پھر میں نے علمی لحاظ سے ان کے متعلق بات کیا. ان کا جو عقائد ہیں اور شیعہ علماء کے جو مواقف ہیں ان کے خلاف میں نے لیکچرز دے دے, تو ان کے یہ جواب نہیں دے سکے. پھر بھی تو ان کی دشمنی مزید مجھ سے بڑھ گئی. تو عرض یہ ہے کہ شیعہ علماء نے خود دیکھیں بھائی, میں ان کو نہیں چڑھتا تھا, انہوں نے خود مجھ سے دشمنی شروع کیا. اور پھر میں نے کیا کیا, میں نے ان سے دشمنی نہیں کی. میں نے کہا میں ان کے مخالفت نہیں کرتا جب تک میں اچھی طرح سے ان کے مواقف کا, ان کے عقائد کا میں پرکھ لوں کہ یہ کہتے کیا ہیں, کیا وہ ان کی بات صحیح یا غلط ہے. جب میں نے ان کی بات کتاب کھولی ہے تو دیکھا ہے کہ اندر گند ہی گند نظر آیا. تو پھر اب تو ہمارے درمیان آشتی ہونا ناممکن ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ باطل کے راستے پر ہیں. اور یہ دیکھیں میرے بھائی, شیعہ علماء میری بات کو دلیل سے رد نہیں کر سکتے, لیکن وہ اپنی دنیا کے لیے مجھے تفسیق کریں گے, مجھے ایجنٹ کہیں گے, مجھے جاہل وغیرہ جو سب کریں گے, لیکن دلیل کے ساتھ مجھے کبھی رد نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے درمیان کبھی آشتی ممکن نہیں ہے, اکٹھے آنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے باطل سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے دنیائی منفعت ہے ان کی. اور میں حق سے کیوں ہاتھ اٹھاؤں, میں حق پر ہوں, میری باتیں صحیح ہیں, میں ان کے متعلق جو کچھ کہتا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہوں. شیعہ علماء آج مرجعیت کو ثابت کریں, اجتہاد تقلید کو ثابت کریں, وہ میں ختم, میری بات ہی ختم ہے. وہ بتائیں نا جو باتیں ہمارے درمیان اختلافی ہیں ان پہ بات کریں, ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو نہیں ہے. جی سر ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ جی, آپ ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی فرما رہے ہیں ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہی ہے, چلو. لیکن اچھا یہ جو تقلید کا مسئلہ, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تقلید سے ضرور ہی اتنا, بس سوال عقلی طور پر ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آخر یہ جو تقلید ہے وہ صرف, جیسا کہ ایک دن آپ وہ جو ہے سیدزادی کے نکاح کے بارے میں ایک دن بیان کر رہے تھے کوئی ذاکر کے ساتھ, تو اس نے ایک غلط روایت حدیث کا ترجمہ غلط کیا, تو آپ نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا ہے. تو اگر عوام جو ہے ان کو مسئلہ تقلید پر اگر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود کتابیں پڑھے, ظاہر ہے وہ عربی نہیں جانتے, تو وہ ظاہر ہے مثلا احکام فقہی احکام جو ہے ان کو سمجھ نہیں پائیں گے, وہ خود سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس صورت میں پھر جو ہے کیا وہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے, ہمارے پیشوا میں دین کی جو تعلیمات ہے, ان کو اگر صحیح سمجھیں گے نہیں تو ان پر عمل بھی ان کا صحیح نہیں ہوگا. تو ماہرین کی طرف اس خیال سے رجوع کرنا ضروری ہے, اپنا احکام جو ہے شریعت کے عالم سے ہمیشہ رجوع کرنا ضروری ہے, عالم سے ہمیشہ رجوع کرنا ضروری ہے, لیکن عالم کا کلام حجت نہیں ہے. صرف ہمارا حق یہ حرف یہ ہے, گفتگو یہ ہے کہ حجیت صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے. عالم کا تقلید کہتا ہے کہ عالم کا کلام حجت ہے. ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ عالم کا کلام حجت نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت ہے. عالم اس کے علاوہ کوئی چار موجودہ دور کے علماء نہیں ہیں, ان علماء کو حدیث آتی نہیں ہے, یہ ان سے کیا رجوع کریں گے؟ اس عالم سے جو آپ کو حدیث سمجھا دے اس سے رجوع کر. وہ امام کا خلیفہ ہے, امام کا جانشین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. وہ عالم جو آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام سنا ہے, اس سے رجوع کرنا ہر شیعہ کا فرض ہے. اس کا عزت کرنا, اس کے سامنے سر جھکانا ہر شیعہ کا فرض ہے. وہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آپ پہ اللہ کے حجت ہیں.
وہ علماء جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ان سے رجوع کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ آپ حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر باللہ ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے یہ انحراف ہے. اگر عالم لوگ کو حدیث سکھائے نا، لوگ حدیث سمجھ سکتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ بھئی لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ خود پڑھتے حدیث نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے حدیث لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس سے ان کا کیا مراد ہوتا ہے؟ ان کے اپنے جو نظریات ہوتے ہیں نا فقہ میں، جو پیچیدہ فقی ابحاث ہوتے ہیں، جن کا حدیث وغیرہ کچھ ہوتا نہیں، ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں کہ صاحب جواہر نے یہ کہا ہے، صاحب خوئی نے یہ کہا ہے، وہ نظریات ہوتے ہیں جو پیچیدہ، وہ عبارات پیچیدہ ہوتے ہیں. حدیث وہ تو حدیث نہیں ہے. حدیث تو بہت آسان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا اس طرح وضو لے لو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح شکیات کا مسئلہ یہ، وہ علماء کے فتوے سے زیادہ آسان ہے. تو یعنی وہ جو جن کو آپ فرماتے ہیں کہ جو مثلا ان کے وہ حدیث بیان کریں تو ٹھیک ہے، جو ان کے آپ فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے یا کہ معصومین کی حدیث ہے، صرف فیصلہ کون کر سکے گا؟ کس کا ہوگا فیصلہ؟ تو اصول دین میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں نا؟ عوام کو بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے. سر نہیں، عوام ہے لیکن وہ گدھے تو نہیں ہے. ابھی ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حدیث ہے یا میں نے اپنے ذہن کا اختراع ہے. ابھی میں حدیث غدیر سنا لیتا ہوں، حدیث غدیر کی جگہ اپنے ذہن سے کچھ بنا کے لوگوں کو سنا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، فوراً سمجھ آ جاتی ہے. لوگ پاگل نہیں ہیں. اگر ہم لوگوں کو حدیث سنائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے وضو بناؤ، لوگ شک کریں گے کہ یہ بھئی اس مولوی نے اپنے سے بنائی یا واقع حدیث ہے. تو اصول دین میں کیسے ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم فضائل سناتے ہیں، معجزات سناتے ہیں، پیغمبر نے یہاں پہ یہ کیا ہے، سب ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ وہ ایک مشہور حدیث ہے، من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه، وہ قبول روایت ہے. پہلے لوا میں جی تقلید سے مراد یہاں پہ قبول روایت ہے کہ ایسا عالم جو سائل نفس، حافظ لدین و مخالف للہوا، متعلم لامر مولا، یہ 4 صفات ہیں، تو اس سے حدیث بلا کویسچن کے، بلا ججک کے، بلا شک کے اس کی حدیث قبول کرو. یہ قبول روایت ہے. اس حدیث کے متعلق میں نے بہت بات کی ہے. اس حدیث کا بہت بڑا مقدمہ ہے، وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ ان پہ لعنت کیوں نازل ہوئی ہے. تو وہ سب نقل روایت، نقل حدیث پر ہے. یہ حدیث یہاں پہ فتووں سے مراد، یہاں پہ فتووں کی بات نہیں اور یہاں پہ روایت کی بات ہو رہی ہے. جی سر. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ کتابیں جو ہے جب سنی ہی تھے، تو کتابیں جو یہ سیاست ہے نا، اس میں یہ میں نے ساری پڑھی ہے. یہ تو سیاست ہے، لیکن پڑھی ہوئی ہے نہیں کوئی 2 سال 1.5 2 بڑی 8 سال میں پڑھی ہے. جی سر. تو یہ بھی پڑھی ہے سیاست میں نے کی پڑھی. پھر تفسیر نمونہ کی جو ہے 19 جلدیں میں نے پڑھی ہیں. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھی. پھر یہ حافظ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر ہے در منصور، یہ بھی پڑھی. اس طرح پھر کتب تاریخ جو ہے البدایہ و نہایہ، تاریخ میں کامل ابن اسیر یا تاریخ طبری، ابن جریر وغیرہ، یہ کتب تاریخ کا بھی میں نے مطالعہ کیا. اللہ آپ کو مزید توفیق دے. جی ہاں جی. وہ علامہ عالم اسی کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں پھر عالم نہیں ہے بھائی. کس عالم کا اتنا مطالعہ؟ کس عالم کا اتنا مطالعہ؟ آپ کہتے ہیں عالم نہیں. ایسے میری جی وہ اس طرح کہ میں چونکہ عربی ادب جو ہے نا، اس سے میری اتنی جو ہے نا شناسا نہیں ہے. تو ویسے میں نے جو جتنی یہ تاریخ مکمل پڑھی ہے، البدایہ و نہایہ پڑھی ہے، کتب تاریخ، اور یہ اپنا جو ہے اپنا تفسیر کی کتب بیان والے رجب، اور مولانا جو ہے فیضان الرحمان پڑھی ہے تفسیر. اس طرح کے کافی مطالعے کرنے کا موقع ملا، لیکن اردو میں ہی سارا، اتنا عربی ادب سے میری شناسائی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر میرا یہ ذوق ہو کہ جو ہے تبلیغ دین کی جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے؟ جو میں نے پڑھا ہے آپ دیکھیں دین وہی، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو، دین صرف وہی ہے جو اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. دین ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے.
جو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، وہ دین ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں کے خیالات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں، جن باتوں پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وہ سامنے آیا ہے، اس کا یہی تفسیر ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے اسی طرح تفسیر کی ہے، وہ آپ لوگوں کو سنائیں. اور جو روایات احادیث میں آئی ہیں وہ لوگوں کو سنائیں. تبلیغ دین اسی کا نام ہے. اور لوگ اگر دین سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو صرف اسی باتوں کو سیکھ لیں. اس کے علاوہ دوسرے باتوں کو سیکھیں گے یا وہ اس میں محنت کریں گے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. دین علامہ مجلسی کی جو کتابیں ہیں سب کے سب حدیث ہیں. بحار الانوار، بحار الانوار اگر انسان پڑھے یا اس کو استفادہ کرے تبلیغ کے لیے تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں سب چیزیں ہیں. تو آپ اگر یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات ہیں، ان کے فرامین ہیں مختلف موضوعات پر، عصمت کے مسئلے پر، امامت کے مسئلے پر، قیامت، عدل و میعاد پہ، یا مثلا مواعظ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں، تخویف ہے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کے جو انہوں نے بتائے ہیں، اور جو انہوں نے آداب بتائے ہیں زندگی میں کہ انسان زندگی اپنی کیسے گزارے. تو اگر آپ یہ تو ایک سمندر ہے، یہ تو ختم نہ ہونے والی سمندر. اتنا مواد ہے، اتنے فرمائشات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یہ آپ لوگوں کو سنائیں تو یہ اس میں آپ کی فلاح ہے اور آپ کی نجات ہے اور قوم کی بھی اسی میں نجات ہے. جی سر. ماشاءاللہ بڑی شکریہ آپ سے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اچھا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی سر. وہ ایک اپنا وہ سورہ ہود کی آیت ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں سے وہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں بیویوں کو حضرت جو ہے حضرت سارا بنت عم ہے، سارا بنت عم ہے، سارا جناب ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنت عم ہے، اس لیے وہ اہل بیت میں سے. یعنی بنت عم ہونے کے حوالے سے وہ اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت ہے، جی بنت عم ہے، اجنبی نہیں ہے، بنت عم. اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اچھا یہ جی سر بولیں. تو ایک وہ یہ تھا کہ یہ مثلا قرآن کریم کے بارے میں جو آپ فرماتے ہیں کہ تحریف کے حوالے سے میں کھول کے تو مجھے واضح طور پہ سمجھ دیتی نہیں آ سکی. کیا واقعی آپ تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، یا اس کے بارے میں دیکھیں عرض یہ ہے کہ دیکھیں شیعہ علماء، ابھی آپ پوچھیں نا تحریف، میں لفظ تحریف استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے لفظ بلے یہ اور اس کے لوگ غلط بھی فائدے اٹھاتے ہیں. تو ابھی آپ چاہیں نا تو شیعہ علماء سے پوچھیں کہ قرآن مجید کیا کوئی چینجز آئی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں آئی. اور جماعت عمریہ سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے. دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. جو فریقین کے روایات متواتر ہیں کہ قرآن مجید جس طرح اللہ نے نازل کی ہے اس طرح مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور اس کی ترتیب نزول نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں سے کیا آیات کم ہوئی ہیں، تو فریقین کے روایات اس مسئلے پہ کوئی کم نہیں ہے، متواتر ہیں. کہ کلینی کا بھی یہ عقیدہ ہے. روایات تو ہیں لیکن دشمن آخر یہ بات کرنے کا اب فائدہ جو ہے وہ اس کیا ہے کہ ہمارا وہ ہم تو اس کا فائدہ یہ ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہے، فائدہ اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے نازل کی تو اس میں ہمارے نام پاؤ گے، تو اس میں ہمارے نام پاؤ گے. ہاں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حجتیں ہیں جو قرآن مجید میں اگر وہ اس میں ہمیں ظاہر قرآن میں نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں فلان مسئلہ ہمیں قرآن میں دکھاؤ، اس کا نتیجہ ہی اس کا بہت واضح بات ہے. تم پہلے ثابت کرو کہ ہمارے مذہب میں قرآن کامل ہے. تم جب ثابت ہی نہیں کر سکتے قرآن کامل ہے تو کہاں سے کہتے ہو کہ مجھے قرآن میں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. قرآن اگر تمہارا عائشہ، تمہارا عمر، تمہارا ابو بکر، تمہارا عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو تم کس منہ سے آ کے کہتے ہو کہ فلان مسئلہ قرآن میں ہمیں دکھا دو. اچھا عرض یہ ہے کہ اگر تحریف مقصد جو ہے قرآن کریم، اور اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، نہ شیعہ کتب میں، نہ مخالفین کے کتب میں، اور نہ کسی صحابی کا قول کہ قرآن کامل ہے.
یہ جو کہانی شروع کر دی نا جماعت عمریہ کے علماء قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، یہ چیز کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور شیعہ علماء بھی وہی نغمہ لوگوں کو سناتے ہیں، وہی گن سناتے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، بلا وجہ ایسے مشہور کر دیا. اچھا تو یہ مثلا اب ہم جہاں تک کہ میں نے تھوڑا سا اس موضوع پر پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ جی پچھلی جو قومیں تھیں، امتیں تھیں، ان کی قومیں جب ان کی پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیم میں تحریف کر دیتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے پیغمبر کو بھیجتے تھے تاکہ وہ ان کی تعلیم کو جو تحریف ہوئی سے پاک کر دیتا تھا. جب مثلا اس میں جو بدعات ڈال دی گئی ہوتی ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہوتی ہے، اس کو پاک کر دیتا تھا، پھر نئے سرے سے اس کو جو ہے مثلا اسی حالت میں لے آتا تھا، دوسرا پیغمبر آ کے اس کی جو ہے اصلاح کر دیتا تھا. تو اگر ہم تحریف مانیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ مثلا نبی کریم کے بارے میں فرما دیا کہ ما کان محمد رأبا احد من رجالکم، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اسلام کی بنیادی کتاب جو ہے وہ بھی اگر تحریف سے محفوظ نہ رہی ہو تو پھر تو یہ جو ہے یہ تو مثلا پھر اس چیز کی ڈیمانڈ ہے کہ پیغمبر آنا چاہیے، تو تاکہ وہ پیغمبر سے بہتر آئے گا نا، پیغمبر سے بہتر آئے گا. ہمارے امام مہدی علیہ السلام سب انبیاء سے افضل ہیں، وہ سب انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا، پیغمبر سے بہتر آئیں. تو ابھی آپ نے جو کہا نا، ابھی جو پرانی امتوں میں کتابیں تحریف کی گئیں، تو یہ تو شیعہ اور مخالفین دونوں کی روایات ہے. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ تم پرانے اپنے امت جو بھی پرانے امتوں میں جو باتیں پیش آئی ہیں یہ امت اس پہ عمل کریں گی، منہ بمنہ، قدم بقدم، شبر بشبر ان پہ عمل کریں گی. تو پرانے امتوں میں سب میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تحریف کی، اپنی شریعت کی تحریف کی، اپنی سنت کی تحریف کی، ٹھیک ہے نا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر روایات وعدہ دیا کہ یہ امت بھی وہی کرے گی، ہاں، اور قرآن کا استثناء نہیں کیا انہوں نے، تو ایک تو واضح دلیل ہے کہ ہاں. تو لیکن جی عرض یہ ہے کہ مثلا یہود و نصارہ کی کتابوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے اور ان پر تعریف ہو چکی ہے. تو ہماری کتاب کسی حالت میں ہے تو پھر اب ہم اور وہ برابر ہو گئے. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظاہر ہے یہ امت یہود سے بدتر ہے جو ہے وہ تو بھائی یہ امت یہود سے بدتر ہے. یہ امت کس نے کہا کہ یہود برابر ہے؟ یہ امت یہود سے بدتر ہے. اچھا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ یہودیوں نے نہیں کیا، عیسائیوں نے نہیں کیا، اس امت نے کیا. ہم کہہ دیں کہ یہ امت یہ امت جو ہے، یہ ہماری جو امت ہے یہ بڑی ملعون امت ہے، یہ کوئی اتنا کوئی مبارک امت نہیں ہے. صرف اس میں وہی خود پیغمبر نے کہا کہ اس کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. تو یہ کون سے یہ مرحوم ہے یا ملعون ہے جس کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے؟ بہت پیاری بات فرمائی آپ نے، بہت پیاری اپنا جو ہے یہ تفسیر فرمائی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی نبی کی امت نے جو ہے اگر کسی نبی کو نبی مان لیا ہے، اللہ کا نمائندہ مان لیا، تو اس کی اولاد کے ساتھ اس طرح نہیں کیا ہے. جنہوں نے مثلا بنی اسرائیل جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ وہ ان کے تو برکات جو ہے وہ اپنا ترک آل موسیٰ و ہارون والی آیت جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس کا بھی وہ احترام کرتے تھے. تو اس امت نے جو اپنے نبی کی جو ہے خاندان اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے واقعی ٹھیک ہے، اس نے جو ہے اس امت نے ان قوموں سے، ان امتوں سے پیچھے نہیں رہی. تو اب یہ جو ایک بات آپ نے فرمائی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہوں گے، تو شریعت جو ہوتی ہے، قوانین جو ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، جیسا کہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں تو صرف یہ قرآن تو نہیں ہے، سنت بھی ہے. دیکھیں سنت بھی مفقود ہے. ابھی دیکھیں جماعت مخالفین وہ تو نہیں کہتے کہ سب احادیث ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ ہزار حدیث ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں خطبے دیے ہیں، باتیں کی ہیں، کام کیے، عمل کیا، خود فعلیہ قولیہ، وہ سب مفقود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب مفقود ہے. یہ جو اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم ما کان و ما یکون، اور جو جس کو بھی بشر کو جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل اللہ نے نازل کیا، وہ تو مفقود ہے، وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف قرآن کی بات نہیں ہے، سنت کی بھی بات ہے. یہ سب کے سب امام مہدی علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے. دیکھیں ہمارے روایات میں یہ بہت زیادہ ہے. آپ کتاب کافی میں جب پڑھیں گے ادھر آئے گا، آپ کو ابواب نظر آئیں گے آپ کو کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کیا تھا
وہ مفقود نہیں ہے، وہ موجود ہے. جو شیش پہ نازل کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ، موسیٰ، عیسیٰ، باقی انبیاء پہ جتنا ابھی علم نازل کیا، وہ کوئی بھی وہ رفع نہیں ہوا، وہ سب موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا وہ سب کے سب موجود ہیں. کس کے پاس؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس. اور قرآن جس طرح امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع فرمایا تھا، جس طرح اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، جس طرح انہوں نے جمع کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو جلایا نہیں ہے کہ عثمان نے کہہ دیا کہ جلا دو تو انہوں نے جلا دیا. وہ موجود ہے. وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم اور قرآن مجید اور سب کے اور انبیاء سلف کے سب علوم موجود ہیں. اس کے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس نسل بنسل تا امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. تو ان میں سے کوئی ضائع نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پھر نبی ہوں گے، نہیں، نبی ہونے کے بغیر ان کے پاس وہ سب انبیاء کے علوم موجود ہیں اور قرآن مجید موجود ہے. اور قرآن مجید کے بواطن بلے اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. امام جعفر صادق کتاب محاسن برقی میں ایک باب ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کے بیان موجود ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ، لوگوں کے عقل اس تک نہیں پہنچتی. لیکن قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے. یہ علم کہاں ہے؟ یہ علم کہاں ہے؟ جب اللہ نے ایک ایسا کتاب نازل کیا ہے کہ اس میں خود اللہ ادعا کر رہا ہے کہ تبیان لکل، ہر چیز کا بیان اس میں ہے، لیکن ہم کھولتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہر چیز کا بیان اس میں، ہر مسئلے کا حل اس میں نظر نہیں آتا. تو یہ کہاں گیا ہے؟ یہ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ قرآن کے وارثین کو بھی بھیجا ہے، لیکن امت نے قرآن کے وارثین کو کہا کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں. تو یہ قرآن کے وارثین کے پاس موجود ہے. جب امت واپس پلٹے گی، سرخم کرے گی اور طاعت کرے گی اور تسلیم ہوگی قرآن کے وارث کے سامنے، تو پھر یہ سب برکات اور یہ سب علوم ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ ابھی ہمارے پاس جو علم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک الف بھی نہیں ہے، ایک بے بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ علوم کے دروازے اور خزانے وہ کھول دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عرض یہ ہے کہ مثلا یہ جو بریکیاں ہیں، جیسا کہ آپ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، یہ تو اہل علم ہی سمجھتے ہیں نا، لیکن ان کے عوام تک جب یہ بات پہنچے کہ یہ قرآن کی نہیں، عوام بہتر سمجھتے ہیں. اہل علم اللہ جانتا ہے، اہل علم نہیں سمجھتے. میں نے جو دیکھا نا، علماء نہیں سمجھتے، کیونکہ علماء سنتے نہیں ہیں، عوام سمجھتے ہیں. علماء کے جب حوزے میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں، وہ جہل مرکب میں آخر تک مبتلا رہتی ہیں. حوزے کی سب سے بڑی خیانت جو طالب علموں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اذہان میں ایک ایسی گندی اور غلط باتیں اس کو اچھی طرح سے وہاں پہ بٹھا دیتی ہے، پر وہ کبھی نہیں نکلتی. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ علماء پر حق بات کو کبھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو باتیں نقش ہو چکی ہیں پہلے سے، وہ ان کے خلاف ہے. دلیل ولیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے علماء حق بات کو نہیں سمجھتے، عوام بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ اباطیل نہیں ہوتے حوزے والی. تو میرا جو تجربہ ہے، عوام بہت بہتر ہے علماء سے، اور عوام حق بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. لیکن علماء ان کو حق بات سنا بھی دیں 10 مرتبہ، وہ نہیں سمجھتے، وہ بلکہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں. اکثر علماء نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ حق بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اگر وہ سن بھی لینا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو اوہام ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر اس کو تسلیم بھی کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. علماء کے خلاف ہمارا جو موقف ہے علماء کے خلاف یہ بڑا ٹائٹ ہے. یہ جو جی سر بولیں. اس طرح کے بہت سے ایسے سنی میرے دوست ہیں کہ جو جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ مجھے کئی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ بس ان کے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی بنا کے باتیں کرتے ہیں. اب تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے مفکرین آپ کے مذہب میں موجود ہیں، تو خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی جب جو باتیں سنتے ہیں نا، مثلا قرآن کریم کے بارے میں، پھر تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ ان کے ماننے میں نہیں آتی، اور پھر وہ اعتراضات کی جو ہے بارش کر دیتے ہیں کہ یہ بات ذرا ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ویسے آپ کے
ہر بات سے وہ متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ صاحب نے جو جو کچھ کیا، جس طرح سے اہل بیت کے ساتھ ہوا، جس طرح آپ بیان کرتے ہیں بالخصوص شیخین کے بارے میں یا دوسرے صاحب کے بارے میں، سب کہتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں سب ہوئی ہیں، ہمارے علماء نے تو بتائی نہیں، لیکن اس طرح کی باتوں پہ یا تقلید کے مسئلے پر یا علماء کے مثلا خلاف یا پھر تحریر، اس طرح کی باتوں کو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے تجربے میں جو بات آئی ہے، تو اس کا جو ہے ہم کیا حل کر سکتے ہیں؟ یہ یعنی یہ میرا اپنا تجربہ ہے اس طرح کے، وہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، بس دوسری آپ ساری باتیں مانتے ہیں جی۔ وہ دیکھیں سب باتیں سب لوگ دیکھیں، ہم یہاں پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے لیے سہولت نہیں ہوتی کہ ہم ایک ٹاپک کو چھیڑیں، ایک ٹاپک کو چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت دفعہ لوگوں کے سوال سے یا علماء کے سوالات کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ بعض مسائل کو ہم کھول دیں۔ لذا یہ ہماری یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم اگر ہم صرف تقریر کرتے ہیں نا، یہاں پہ صرف تقریر کا پروگرام ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ تقریر کرتے ہیں، سوال نہیں لیتے، گفتگو نہیں کرتے، تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ ہم بہت سارے مسائل کو نہ چھیڑیں، بہت سارے مسائل کو ہم ترک کر دیں، وہ باہر سے گول کر کے اس کو لیکن کیونکہ یہاں پہ مناظرات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے مسائل کو کھولنا پڑتا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے یا تقلید کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اگر لوگ سن لیں تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، اور تقلید ایک باطل چیز ہے، اس کی بطلان بدیہی ہے اگر انسان تصور کرے کہ تقلید کہتے ہیں کس کو ہے۔ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے جو ہے علماء کے کلام آپ پہ حجت ہے، یہ نہایت ہی باطل چیز ہے۔ یعنی لوگ سب گدے ہیں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہیں سمجھ آتا، کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ سمجھ آ سکتی ہے، اور کیوں ایک غیر معصوم کے کلام کیوں حجت ہو؟ جب وہ خطا کر سکتا ہے اس کے کلام کیوں حجت ہو؟ یہ تو لازمی بات ہے، اگر وہ خطا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام حجت نہیں ہے پر، تو یہ تقلید اس کا بطلان بدیہی ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو یہ وہ لوگ قبول نہیں کریں گے نا جو بالکل بات کو سنیں گے نہیں، صرف اتنا سنیں گے ایک شہ سرخی کے حد تک کہ بھائی اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، ہاں اس حد تک اگر وہ سنیں تو لازمی بات وہ رد کریں گے، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ سنیں 5 منٹ بھی تو ہماری بات ان کو سمجھ آئے گی اور اکثر لوگ قبول کریں گے۔ اور یہاں پہ بہت سارے مناظرات ہو چکے ہیں قرآن مجید کے موضوع پر، تو وہاں پر تو ان کے علماء تو ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی دلیل لے کے آؤ، تم ایک صحابی کا قول لے کے آؤ، اس فلان صحابی نے کہا قرآن کامل ہے، پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، صحابی کا قول نہیں ہے، اور کوئی دلیل دے دو بھائی، اس کو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی بھی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے سوائے کس کا؟ اجماع کے، کہتا ہے ہمارا اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے۔ وہ کیسا اجماع ہے کہ اس میں صحابہ شامل نہیں ہے؟ اجماع ایسا کہ اس میں عائشہ اس کا مخالف، ابو بکر اس کا مخالف، عمر اس کا مخالف، عثمان اس کا مخالف، عبداللہ ابن مسعود اس کا مخالف، ایک صحابی اس اجماع میں شامل نہیں ہے۔ لعنت ایسے اجماع پر، کیوں؟ یہ جھوٹا اجماع ہے نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے یہ تو ان سے زیادہ گئے گزرے، اہل بیت علیہ السلام کے یہ کہتے ہیں ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو مانتے ہیں، وہ کوئی حدیث لے کے آؤ نا کہ قرآن کامل ہے، کوئی حدیث کوئی روایت نہیں، اس کے مقابلے میں روایت تو بہت سارے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اور تصدیق، اتباع اور تصدیق۔ اب شیعہ علماء اس بات کو نہیں مانتے نا، شیعہ علماء کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن، اہل بیت کا موقف قرآن کا مطلب کچھ اور ہے، شیعہ علماء کا موقف کچھ اور ہے، تو یہ ہے نا ان کی مصیبت۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عافیت عنایت کرے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی بڑی شکریہ، مہربانی آپ کو، اللہ آپ کو سلام، بہت مہربانی آپ کے ساتھ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلام دیجیے، تھینک یو میرے بھائی۔